السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام، کتاب الطہارہ، باب نواقض الوضوء، سبق نمبر ہے 21۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضأ، اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ، وقال احمد لا یصح شیء فی ھذا الباب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کر لے، اور جس نے میت کو اٹھایا یعنی جنازہ اٹھایا اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اس روایت کو امام احمد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا یہ روایت حسن ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس مسئلے میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میت کو غسل دینے والا خود بھی غسل کرے، اور میت کو اٹھانے والا اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، من غسل میتا، یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس کی ناسخ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کی وجہ سے تم پر غسل نہیں ہے، صرف ہاتھوں کو دھو لینا ہی کافی ہے۔ المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم، السنن الکبریٰ للبیہقی۔ اس حدیث کے اندر موجود یہ حکم کہ من غسل میتن، جس نے میت کو غسل دیا، فلیغتسل، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ یہ حکم استحباب کے طور پر ہے، یعنی میت کو نہلانے والے کو چاہیے کہ وہ غسل کرے تو بطور مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا فرض نہیں ہے بلکہ محض مستحب ہے۔ دارقطنی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، بعد میں بعض لوگ غسل کرتے اور بعض غسل نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، حسن بصری، ابراہیم نخعی، امام شافعی اور امام اسحاق رحمہ اللہ تعالی، ان کا اور علاوہ کا یہ قول ہے کہ غسل میت کو جو دے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مستحب یہ ہے، بہتر بات یہی ہے کہ جو بھی میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور اگر وہ غسل نہیں کرتا تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن ابی بکر رحمہم اللہ ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم اللہ یمس القرآن الا طاہر، رواہ مالک مرسلا ووصلہ النسائی وابن حبان وہو معلول۔ عبداللہ بن ابی بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کی جو تحریر عمر بن حزم کو لکھ کر دی تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن پاک کو پاکیزہ انسان ہی ہاتھ لگائے۔ اسے امام مالک نے مرسل روایت کیا ہے، اور امام نسائی اور ابن حبان نے موصول بیان کیا،
اور یہ روایت دراصل معلول ہے، یعنی اس کی سند کے اندر علت ہے، خرابی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو پاکیزہ انسان ہی چھوئے، یعنی ہاتھ لگائے۔ پاکیزہ انسان سے مراد وہ انسان جو حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہو، نہ وہ جنبی ہو، نہ وہ بے وضو ہو، اور نہ ہی وہ انسان خاتون جو حالت حیض میں ہے وہ قرآن مجید کو چھوئے نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو معلول کہا، تو ابن حجر کے خیال میں یہ روایت سلیمان بن داود یمامی سے مروی ہے، اور یہ سلیمان بن داود یمامی واقعتاً ایسا ہے کہ جس کو ترک کرنے چھوڑ دینے پر سب کا اتفاق ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس روایت کا راوی سلیمان بن داود خولانی ہے اور یہ ثقہ ہے۔ ائمہ حدیث نے اس کی تعریف کی، اس لیے یہ معلول نہیں۔ سبل السلام۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو وہ ہاتھ لگائے جو بے وضو بھی نہ ہو اور جنبی بھی نہ ہو اور حائضہ خاتون بھی نہ ہو۔ اب اس سلسلے میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں کہ آیا بے وضو آدمی قرآن مجید کو تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں، اور اسی طرح جنبی آدمی قرآن مجید کو تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح حیض والی خاتون قرآن مجید تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں، اور یہ کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا۔ تو یہاں افضل، مستحب اور بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتے وقت چاہیے یہ کہ بندہ بندی باوضو ہو، اور اسی طرح اگر وضو نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگانا ہی بہتر ہے، اور اگر ہاتھ صاف ہے اور ہاتھ لگا لیا تب بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سید عائشہ سے کہا مسجد میں سے چٹائی یا مصلی وغیرہ پکڑاؤ۔ عائشہ نے کہا کہ میں تو حیض کے ساتھ ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہاتھ اپنی جگہ پر صاف ہیں تو ان کا علیحدہ حکم ہے۔ بہرحال قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتے وقت افضل، مستحب، اعلیٰ، اولا یہی ہے کہ باوضو ہو۔ اسی طرح جہاں تک معاملہ ہے تلاوت قرآن مجید کا حدث کی حالت میں، تو قرآن مجید کی تلاوت حدث کی حالت میں بھی کی جا سکتی ہے، اور جہاں تک حدث میں جنبی شخص کا معاملہ ہے جسے حالت جنابت لاحق ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے غسل کرے اور پھر تلاوت کرے یا قرآن مجید کو ہاتھ میں لے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الحیض باب تقضی الحائض المناسک کلھا الا الطواف بالبیت، حائضہ حیض والی خاتون کا طواف کعبہ کے سوا دیگر مناسک حج ادا کرنا۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا اور اس باب میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائے، اور اسی طرح ائمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال لائے۔ امام بخاری کا یہ باب باندھنا اور اس میں ائمہ کے، صحابہ کے اقوال ذکر کرنا اور حضرت عائشہ کی روایت ذکر کرنا 305 نمبر پر، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کوئی بھی مسلمان کسی بھی حالت میں کر سکتا ہے، جبکہ دیگر ائمہ نے یہی کہا کہ جنبی بندے کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ قول لائے وقال ابراہیم لا باس ان تقرأ الآیہ، امام ابراہیم نے فرمایا حائضہ عورت کے لیے آیت پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی ایک آدھ آیت پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنبی کے لیے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج
خیال نہیں کیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عطیہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن حائضہ عورتوں کو بھی باہر نکلنے کا حکم ہوتا تھا کہ وہ بھی مردوں کی طرح تکبیرات پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مجھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہرقل بادشاہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خط مبارک طلب کیا، اور ہرقل نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا لکھا گیا خط پڑھا۔ خط کی ابتدا کچھ یوں تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الی آخر الآیہ۔ تو اس میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حیض آ گیا، نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا؟ کہا جی ہاں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پریشان مت ہو، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ چیز لکھ دی، یعنی حیض کا آنا، اس لیے تم سارے کام کرتی رہو جو حاجی کرتے ہیں، ہاں بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حائضہ عورت تلاوت قرآن پاک کر سکتی ہے۔ اور جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کی ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس میں پڑھنے والی بچیاں، بنات کے مدارس میں پڑھانے والی اساتذہ، وہ حیض کے دنوں میں بھی تلاوت قرآن مجید کر سکتی ہیں۔ اسی طرح خاتون جس کی روٹین ہو جمعے کے دن میں سورہ کہف پڑھنے کی، ہر بھائی ہر بہن کو چاہیے کہ اپنی عادت بنا لے کہ جمعے کے دن میں لازماً سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ تو جس کی عادت اور روٹین بنی ہوئی ہو اور وہ بہن ان دنوں میں حالت حیض میں ہو، جمعے کا دن ہے اور وہ حیض میں ہے، تو حیض میں ہوتے ہوئے بھی وہ سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ ہاں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی بجائے دوپٹہ چادر وغیرہ استعمال کرے یا قلم پین استعمال کر لے، یا یہ کہ آج مزید آسانی ہو گئی، اپنے موبائل کے اندر PDF قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، یا اپنے موبائل کے اندر سورہ کہف پلے سٹور وغیرہ سے لے لیجئے، اور حیض کے دنوں میں بھی مدارس میں پڑھاتے رہیے، پڑھتے رہیے، اور سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرتے رہیے۔ اگلی حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے۔ اب اس حال میں حدث بھی ہوتا تھا، جنابت بھی ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ہر حال میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو بندہ ہر حال میں، وہ جس حال میں بھی ہے، وہ اللہ کا ذکر تلاوت وغیرہ کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سبق نمبر 21 میں ہمیں معلوم ہوا مستحب یہ ہے میت کو غسل دینے والا غسل کرے، اور افضل و اولا اور اعلیٰ یہی ہے کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت
باوضو ہو کر اچھی حالت میں کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک، امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سیرت کو پڑھنے، پڑھانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سبق نمبر 21 تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔